تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ترجمہ: اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، پس غور سے سنو اسے۔ بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی بھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اسے اس مکھی سے۔ آہ کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ سورہ حج آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ اے لوگو، پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ عقلی، یہ محض ان کی جہالت اور حماقت کا نتیجہ ہے۔ اب ان کے اس فعل کی قباحت کو ایک مثال دے کر واضح کیا جا رہا ہے تاکہ ان پر ان کی اپنی حماقت اور جہالت آشکارا ہو جائے اور وہ اس سے باز آ جائیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن بے جان بتوں کو تم نے اپنا کارساز اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے، ان کی حقیقت پر بھی کبھی تم نے غور کیا؟ کائنات کی خوبصورت، مفید اور بڑی بڑی چیزوں کو تم رہنے دو، انہیں کہو کہ وہ سب مل کر ایک مکھی ہی بنا دیں جو بالکل حقیر اور کمزور سی چیز ہے۔ پھر فرمایا مکھی بنانا تو کجا، ان بیچاروں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے واپس لے سکیں۔ جن معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جسے ایجاد و اختراع کی حیران کن صلاحیتیں بخشی گئی ہیں، وہ اگر انہیں اپنا معبود بنا لے تو دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ الذین تدعون سے مراد وہ بت ہیں جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں ان الذین تدعونہا ایہا الکفار آلہۃ کائنۃ من دون اللہ وہی الاسنام۔ سورہ حج آیت نمبر 73 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ طالب سے مراد بتوں کے پجاری اور مطلوب سے مراد بت۔ سورہ حج آیت نمبر 74۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ترجمہ: نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ ان نالائکوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کبریائی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، ورنہ وہ ایسی کھلی حماقت کا ارتکاب نہ کرتے۔ سورہ حج آیت نمبر 75۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے بعض پیغام پہنچانے والے اور انسانوں سے بھی بعض کو رسول، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ بیان توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ ولید وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو رسول بنانا تھا تو ہم جو رؤساء قریش ہیں ہمیں بنایا ہوتا۔ ارشاد ہے کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں۔ تم نہیں جان سکتے کہ کون اس بار امانت کو اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، تمہارا معترض ہونا تمہاری کج فہمی کی انتہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 76۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ سورہ حج آیت نمبر 77۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اور ہمیشہ مفید کام کیا کرو تاکہ تم دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ پہلے کفار کی حماقتوں کا ذکر ہوا، اب اس اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے جو خدا بند برحق ہے، جو قادر مطلق ہے،
جس کی عظمت و کبریائی کی شہادت، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، پہاڑوں کا سکون اور دریاؤں کی روانیاں، اندلیبوں کے نالے اور پھولوں کی مسکراہٹیں، کانٹوں کی چبھن اور کلیوں کی پھبن، غرض یہ کہ ہر چیز اپنی اپنی ہمت صلاحیت کے مطابق دے رہی ہے۔ اس کی ایسی بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے جو صرف زبان تک محدود نہ ہو، جو رکوع و سجود میں مقید نہ ہو، جو مساجد و عبادت گاہوں کے دروازوں پر آ کر ختم نہ ہو جائے، بلکہ ایسی بندگی جس کا زندگی کے ساتھ ہمہ وقتی تعلق ہے۔ زندگی کا قافلہ جس راہ پر گامزن رہے، غم و اندوہ کے جتنے عمیق کھڈوں سے گزرے، خوشی و مسرت کے جتنے چمن راہ میں آئیں، ہر جگہ ہر قدم پر بندگی کا نشان زندگی کی جبین پر تابندہ رہے۔ رکوع و سجود سے ادائے نماز کا حکم ملا، وعبدو سے اس کے تمام احکام بجا لانے کی تاکید ہوئی، وفعل الخیرہ سے ایسے کام کرنے کا فرمان صادر ہوا جو اس کے لیے، اس کی قوم و ملت کے لیے، سارے نوع انسانی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے اپنے دامن میں خیر و نفع کی نعمت سمیٹے ہوئے ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ: اور سر توڑ کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے چن لیا ہے تمہیں حق کی پاسبانی اور اشاعت کے لیے، اور نہیں روا رکھی اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی۔ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی سر اطاعت خم کرنے والا رکھا ہے، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ ہو جائے رسول کریم گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ پس اے دین حق کے علمبردارو، صحیح ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور مضبوط پکڑ لو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو، وہی تمہارا کارساز ہے، پس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، اس آیت سے اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کی جامعیت اور معنویت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ ازبر ہو اور وہ اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ بڑے غور و تامل سے اس کا ایک فقرہ پڑھیے اور کلمات کی اوٹ میں جو معنی اور معارف مستور ہیں ان سے پردہ سرکانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے پھر کیا نظر آتا ہے۔ آغاز اس حکم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ لفظ جہاد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے میں اپنی ہر امکانی قوت صرف کر دینے کو جہاد اور مجاہدہ کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہری دشمن سے جہاد، نمبر 2 شیطان سے جہاد، نمبر 3 اپنے نفس کے خلاف جہاد، اور اس آیت میں تینوں قسم کے جہاد داخل ہیں۔ ارشاد نبوی ہے اپنے ظاہری دشمنوں سے تم جس طرح جہاد کرتے ہو اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف بھی جہاد کرو۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کفار کا مقابلہ زور بازو کے ساتھ بھی کرو اور زبان سے بھی۔ گویا دشمن کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگا دینا لفظ جہاد کے مفہوم میں داخل ہے۔ امکانی وسائل مہیا کرنے میں، جنگی تدابیر میں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے میں اگر کسی قسم کی غفلت برتی جائے گی تو گویا ایسی ادھوری کوشش کو قرآن اصطلاح میں جہاد کا نام دینا زیادتی ہوگی۔ جاہدو کا یہ معنی ذہن نشین کرنے کے بعد آگے بڑھیے۔ ارشاد ہے فی اللہ، یعنی تمہاری یہ ساری تگودو، یہ عدیم النظیر جانثاری اور فدائیت، یہ بے مثال صبر و استقامت کسی ذاتی یا دنیوی مقصد کی تکمیل کے لیے نہ ہو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس کے باعث امت مسلمہ کی جنگ دوسری قوموں کی جنگوں سے غایت و مقصد کے اعتبار سے بالکل ممتاز ہوتی ہے۔ خود مسلمان بھی اگر اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آمادہ پیکار ہوں گے تو اسے قرآن اصطلاح میں جہاد نہیں کہا جائے گا۔ پھر فرمایا حق کا جہاد ہی، کہ جہاد کرو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے خون کے دریا بہتے ہیں تو انہیں خوب بہنے دو۔ اگر کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں
تو ذرا پرواہ نہ کرو۔ رنگ رنگیلی جوانیاں قربان ہو رہی ہیں تو انہیں بلا تامل قربان ہونے دو، جب تک تمہاری جان میں جان ہے اسلام کا پرچم سر نگوں نہ ہونے پائے۔ حضرت جعفر کی طرح ایک ہاتھ کٹ گیا ہے تو جھپٹ دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لو، اور اگر دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے تو اپنے دانتوں سے پکڑ لو۔ تمہارا جسم اگر تیر و سنا کے چرکوں سے چھلنی ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ اسلام کی عظمت و ناموس کو اگر تم نے اپنی جان دے کر بچا لیا تو تم سے زیادہ سرخرو اور کون ہوگا؟ جس قوت ارادی، عزم اور قربانی کی ضرورت ایمان کے ظاہری دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہے، اسی طرح شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ان صفات کا مظاہرہ ضروری ہے، بلکہ یہاں پہلے سے بھی چوکس اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ دشمن تھا اور دشمن کا لباس پہن کر آیا تھا۔ یہ ایسے دشمن ہیں جو اپنے آپ کو مخلص ترین دوست ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی چالیں بڑی باریک ہوتی ہیں۔ ان کا دام فریب تب نظر آتا ہے جب انسان اس میں پھنس کر پھڑ پھڑانے لگتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اس نے چن لیا ہے تمہیں کیوں اس دین حق کے لیے سر بکف اور کفن بدوش ہو کر باطل سے ٹکرانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بڑے محبت بھرے اور کریمانہ انداز میں اس کی وجہ بیان فرما دی کہ اقوام عالم کی بھری انجمن سے اے غلامان مصطفیٰ، قدرت کی نگاہ نے تمہیں چنا ہے، حق کی پاسبانی کا فخر تمہیں بخشا ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کی خدمت تمہیں سونپی ہے، اس صحیفہ رشد و ہدایت کا امین تمہیں بنایا گیا ہے۔ غور کرو تم پر کتنا کرم فرمایا ہے اس کریم نے، تمہیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے اس عزیز و قدیر نے۔ اب اگر تم نے اس دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کی اور ان رکاوٹوں کو نہ ہٹایا جو اس کا راستہ روکے کھڑی ہیں، اگر تم نے ان حجابات کو تار نہ کیا جو اس کی روشنی کو پھیلنے نہیں دیتے، تو پھر تم سے بڑھ کر احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا۔ خود ہی فیصلہ کرو، اگر تم نے اس نور ہدایت کو عام نہ کیا تو انسانیت کی یہ شب دجور کیسے سحر آشنا ہوگی؟ اگر تم نے آگے بڑھ کر ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار نہ چھین لی تو ستم رسیدہ انسانوں کی پھر کون داد رسی کرے گا؟ اگر تم نے اس دستور العمل کے فیوز و برکات سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا تو انہیں رشد و ہدایت کی دولت کہاں سے ملے گی؟ هو اجتباکم، اس نے تمہیں اقوام عالم سے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے چنا ہے۔ تمہیں اس کا ضرور پاس ہونا چاہیے، تمہیں اپنی لاج ضرور رکھنی چاہیے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہیں روا رکھی اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی۔ یہ ایسا دین نہیں جس پر عمل کر کے تم مصیبت کا شکار ہو جاؤ، جس کو قبول کرنے کے بعد تمہاری مادی، علمی اور روحانی ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں، تم کسی میدان میں دنیا کی کسی قوم سے مات کھا جاؤ۔ یہ دین ہر قسم کی ایسی رکاوٹوں سے پاک ہے، اسے سمجھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور جو ملت اس پر عمل کرتی ہے وہ سارے جہان کے لیے فیوز و برکات کا منبع بن جاتی ہے۔ اس لیے اس تشویش کو اپنے دل سے نکال دو کہ اس دین کو اپنا کر تم مشکلات میں گر جاؤ گے، ترقی کی دوڑ میں دوسری قومیں تم سے بازی لے جائیں گی۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی۔ یہ دین کوئی نیا دین نہیں، یہ تمہارے اسی باپ ابراہیم کا دین ہے جس کی عظمت کے گیت تم گاتے ہو، جس کی زندگی کو ایک مثالی زندگی یقین کرتے ہو، جس کی ذات والا صفات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے تم صد عز و افتخار محسوس کرتے ہو۔ اسی نے تمہیں مسلم کا معزز و محترم لقب عطا فرمایا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ تاکہ ہو جائے رسول کریم گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ ملت ابراہیمی کے برحق سراپا یمن و برکت اور سب اقوام عالم کے لیے آیا رحمت ہونے پر اگر تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہو، اگر کسی کو کوئی گواہ درکار ہو، تو یہ دیکھو میرا رسول مکرم، میرا حبیب معظم کھڑا ہے۔ اس کی کتاب زیست کا ہر ورق اس دین و ملت کی حقانیت و صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کی راتوں کا سوز و گداز، اس کے دنوں کی مصروفیتیں، اس کا ہر بول، اس کا ہر فعل، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اپنے دشمنوں کے ساتھ اس کا سلوک، اس کی جنگیں اور اس کی صلحیں، اس کی مکی زندگی۔ غرض یہ کہ تم اسے جس پہلو سے دیکھنا چاہو دیکھو، جس کسوٹی پر پرکھنا چاہو خوب پرکھو۔ اگر تمہاری چشم دل نور حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تم بے اختیار کیا اٹھو گے کہ اس سے سچا گواہ آج تک چشم فلک کے پیر نے نہیں دیکھا۔ تمہارا دل مان جائے گا کہ جس کی گواہی یہ دے رہا ہے اس کے برحق ہونے میں ذرا تأمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسے سچے گواہ کی گواہی قبول کر کے ایمان لانے والوں، مسلم کے محترم اور معزز لقب سے سرفراز ہونے والوں، بزم عالم میں تمہارا مقام بھی یہ ہے کہ تم اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس طرح بسر کرو کہ تم اس دین کے برحق ہونے کی ایسی گواہی دے سکو جسے تسلیم کرنے کے بغیر کسی کو چارہ کار نہ ہو۔
لوگ تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر اور تم سے معاملہ کر کے یہ یقین کر لیں کہ جس دین کے تم پیروکار ہو وہی سچا دین ہے، جس نظام حیات کے تم نقیب ہو، سارے جہان کی فلاح و سلامتی کا صرف یہی ضامن ہو سکتا ہے۔ اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتا رہا، لوگ پروانوں کی طرح شمع اسلام پر نثار ہوتے رہے۔ ایک مرد حق آگاہ بھی اگر کسی ظلمت قدہ میں پہنچ گیا تو اس کے رخ انور کی تابانیوں سے وہاں ہر طرف اجالا ہو گیا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے آبائی عقائد و نظریات کے زنار توڑ توڑ کر مشرف با اسلام ہوتے رہے۔ اشاعت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلوات و اطہر التحیات کے ان افراد نے ہر جگہ ہدایت کے یہ چراغ روشن کیے جن کا ظاہر و باطن نور توحید سے جگمگا رہا تھا۔ جو کام سلطان محمود غزنوی کے حملوں اور شہاب الدین کے فتوحات سے نہ ہوا، وہ کام ان خرقہ پوش صوفیوں نے کیا۔ اس خوبی اور اس شان سے کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی روحانی تسخیرات کی ضیاء پاشیوں میں کمی نہیں ہوئی۔ لاہور، اجمیر، دلی، اورنگ آباد، گجرات، سلہٹ، چٹاگانگ، گنگوہ، ملتان، پاک پٹن میں کس نے برسر اقتدار باطل کو شکست فاش دی اور اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس طرح لہرایا کہ آج بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہستیاں اپنے ساتھ دولت کے خزانے نہیں لائی تھیں، لشکر جرار ان کے ہم رکاب نہ تھے، فن مناظرہ میں بھی مہارت کا انہیں دعویٰ نہ تھا۔ ان کے پاس اپنی زندگی کی کھلی کتاب تھی جس کی ہر سطر سے نور عرفان کے چشمے ابل رہے تھے۔ ان کے پاس اپنی دلربا سیرت اور بے داغ کردار تھا جو پکار پکار کر اسلام کی حقانیت کی گواہی دے رہا تھا۔ ان کی صداقت کی دلیل ان کے نورانی چہرے تھے جو مہر درخشاں کو شرمسار کر رہے تھے۔ کسی مخالف میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی گواہی کو مشکوک ثابت کر سکے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جو دل حق قبول کرنے کی استعداد رکھتے تھے وہ دوڑ کر آئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آج بھی دین اسلام کو اپنی برتری اور افادیت ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی گواہوں کی ضرورت ہے جو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی روحانی بلندی اور وسعت علم سے اس کے برحق ہونے کی ایسی شہادت دینے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ کوئی انہیں جھٹلا نہ سکے۔ ورنہ جو تبلیغ آج ہم کر رہے ہیں وہ بیگانوں کو تو کیا، اپنوں کو بھی اسلام سے متنفر کر رہی ہے۔ چاک گریبانوں کو رفو کرنا تو کجا، ہمارے مبلغین ان چاکوں کو اور زیادہ وسیع کر رہے ہیں۔ محبت اور پیار کا درس دے کر ملت کے پراگندہ شیرازے کو یکجا کرنا تو بڑی بات ہے۔ جہاں ان کے سبز قدم پہنچے وہاں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ آج ہاتھوں میں سوئی نہیں کینچی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ تو ہوئی اس دنیا میں شہادت، اور ایک شہادت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن دے گی۔ اسی شہادت سے انبیاء سابقین اس الزام سے بری کیے جائیں گے جو ان کی امتیں ان پر لگائیں گی کہ الہی ان تیرے نبیوں نے ہمیں تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور نہ انہوں نے ہمیں دعوت توحید دی، ورنہ ہم کبھی کفر و شرک میں مبتلا نہ رہتے۔ اس وقت غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور گواہی دیں گے، یا اللہ تیرے رسولوں اور نبیوں نے اپنا فرض پوری طرح ادا کیا، قصور انہی لوگوں کا ہے جو آج بڑے سلیم الطبع بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ضیاء القرآن جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور سورۃ النساء آیت نمبر 41 کے حاشیے ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے چھٹے حصے کی تفسیر۔ صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ آخر میں پھر نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا تاکہ اس میں سستی واقع نہ ہو، کیونکہ اسلامی برکات کا سرچشمہ یہی عبادات ہیں۔ اسی سے انسان میں نیکی کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور مذموم صفات سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دشمن کتنا قوی ہو، مشکلات کتنی ہوش ربا ہوں، ماحول کتنا ناساز ہو، پرواہ نہ کرو، عزم، حوصلہ اور اخلاص سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر سورہ حج مکمل ہوئی اور یہاں پر 17واں پارہ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔
ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔